بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کربلا میں 72 ساتھی شہید ہو گئے تو تجھے یہ سب باتیں بتائی کس نے؟ تو کیمرہ لے کے کھڑا تھا، تجھے بتایا کس نے؟ جب حضرت حسین کے تمام ماننے والے شہید ہو گئے تو یہ پوری رپورٹنگ کی کس نے؟ یہ ایک ایک پل کی خبر کہ کب بادل گرجا، کب حسین کا گھوڑا ہن آیا، اور کب جو ہے حضرت حسین کی تلوار چلی اور کتنے سر کٹے اور کہاں خون گرا اور کہاں آسمان سے آواز آئی، یہ ساری داستانیں جو تم نے بنائی ہے یہ بیان کس نے کیا؟ کون سا کیمرہ تم نے وہاں لگا کے رکھا؟ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی، جو سب سے پہلے ہجرت کے سفر پہ نکل گئے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا وہ صحابہ جو مدینہ میں رہنے والے انصار تھے، ان تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، سب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے صحابہ ہیں وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا چہرہ دیکھ کر کے لگ جائے گا یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے لوگ ہیں۔ اگر اس خاندان میں ماتم کا رواج ہوتا اور کالے کپڑے کا رواج ہوتا تو غزوہ احد میں جب سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، نبی کے چچا شہید ہوئے تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا، چچیرے دادا حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، تب حسین کے گھر میں بھی ماتم ہوا ہوتا اور حسین کے گھر میں بھی کالے کپڑے پہنے گئے ہوتے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ کی کٹی پٹی لاش آئی تھی، اس لاش کو دیکھ کر جب بنو ہاشم کے گھر میں کسی عورت نے اپنے بال نہیں کھولے اور کسی نے ماتم اور نوحہ نہیں کیا تو آج مجھے ان سے شکوہ نہیں ہے جنہوں نے کالے کپڑے کو اپنا دین اور مذہب بنایا ہے، مجھے شکوہ ان سے ہے میرے بھائیوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ حسین کا نام لینے والوں، حسین کے نانا کی سیرت تم بھول گئے، حسین کے نانا کی سنت تم بھول گئے، حسین کے نانا کا دین تم بھول گئے۔ حسین کے نانا نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا اور اس روزے کی فضیلت بیان کی تھی نبی نے کہ یہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو محرم کا روزہ ہے، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ حسین کے نانا جب 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے تو مجھے پورا یقین ہے کہ حضرت حسین نے اس نانا کے گھر میں بچپن سے 10 محرم کو جب روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا تو کربلا کے میدان میں جب حضرت حسین شہید ہوئے تھے اس دن بھی وہ روزہ تھے۔ جس دن حسین روزہ رہے، حسین کے نانا روزہ رہے، تم سبیلے لگا کے لوگوں کو شربتیں بانٹ رہے ہو اور کھچڑے بانٹ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس منہ سے اس حسین کا نام لے؟ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اے میرے نبی، آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آئے اور آپ سے انہوں نے سواری مانگی اور آپ نے کہا میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اے میرے نبی، جب وہ صحابہ آپ کے پاس سے پلٹ کر کے گئے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، ان کو افسوس تھا تو اس بات کا تھا کہ آج ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، للہ پورہ کی اس مسجد میں غالباً پچھلے محرم میں بھی ایک پروگرام ہوا تھا. شاید اگر میری یادداشت دھوکہ نہ کھا رہی ہو تو 9 محرم کو پروگرام وہ ہوا تھا، اور اب 1 سال بعد پھر محرم کے مہینے میں آج کی یہ دینی مجلس ہمارے بھائیوں نے، اس مسجد کے ذمہ داروں نے، جماعت کے ذمہ داروں نے منعقد کی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں یہاں سے قرآن و سنت کا پیغام لے کر کے اٹھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اسلام بڑا سمپل دین ہے. کوئی اسلام کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف. اسلام ایک نیچرل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فطرت بھی کہا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اسلام اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے تم کو پیدا کیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دنیا میں اس کے ماں باپ اس کا عقیدہ بگاڑتے، اس کا ایمان بگاڑتے، بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے جو نابالغ بچے مر جاتے ہیں ان کے بارے میں علماء کا صحیح حدیثوں کی روشنی میں یہ کہنا ہے کہ غیر مسلم کا بھی اگر نابالغ بچہ مرتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے. تو اسلام فطرت کا دین ہے.
اب ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت یہ کہتی ہے کہ صاحب خوشی کے موقع پر خوشی ظاہر کی جائے اور غم کے موقع پر غم ظاہر کیا جائے. یہ فطرت کے خلاف بات ہے کہ آدمی غم بھی منائے اور اس کا انداز جو ہے وہ خوشی کے جیسا. یہ فطرت کے خلاف بات ہے. یہ ہر سال محرم آتے ہی ہمارے علاقوں میں دو طبقہ ہے. ایک طبقہ وہ ہے صاحب جو کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ان کے علماء کی تقریریں میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں کہ آپ سنیں، اس لیے کہ عام لوگوں کے بارے میں اتنا یقین نہیں ہے مجھے کہ اب آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ صاحب آپ ہر مسلک کے علماء کی تقریر سنیں، اس کو فلٹر کریں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان چکروں میں آپ مت پڑیے. میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا، نوجوانوں سے بھی کہوں گا. یہ جو آج کل کریز چلا ہے نا سوشل میڈیا پہ، جتنے ہم فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، کسی کا ہم نے کلپ دیکھا، اب ہمیں اچھا لگ گیا تو فیس بک بھی بہت ہوشیار ہے، یوٹیوب بھی بہت ہوشیار ہے. آپ جو دیکھیں گے وہ بار بار آپ کو دکھائے. آپ یقین کریں اہل حدیث بچوں کے اسٹیٹس پر میں نے رافضی اور صحابہ کے دشمنوں کے کلپس دیکھے، اور جب میں نے اعتراض کیا تو کہا کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، وہ 9 باتیں صحیح کہے گا، حکمت کی کہے گا، سمجھداری کی کہے گا، جنرل نالج کی بتائے گا. ایک بات ایسی آپ کے دماغ میں ڈال دے گا جو آپ کے پورے دین اور ایمان کو برباد کرے. تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو علی اعلان کہتا ہے صاحب ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ان کے علماء کی تقریریں آپ سن لیں، اہل بیت کی فضیلت کم اور صحابہ کی تحقیر اور صحابہ کی توہین اور صحابہ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش زیادہ رہتی. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ اہل حدیث ہیں تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. صحابہ کو ان کا مقام دیتے ہیں، اہل بیت کو ان کا مقام دیتے ہیں. نہ صحابہ کے مقام میں غلو کرتے ہیں، نہ اہل بیت کے مقام میں غلو کرتے ہیں. یہ تمہارا بنایا ہوا فارمولہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو ابو بکر کو برا کہو، عمر کو برا کہو، عثمان کو برا کہو، عمرو بن عاص کو برا کہو، حضرت معاویہ کو برا کہو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو برا کہو. یہ قرآن کا فارمولہ نہیں ہے. قرآن صحابہ کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے، قرآن اہل بیت کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی، جو سب سے پہلے ہجرت کے سفر پہ نکل گئے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا وہ صحابہ جو مدینہ میں رہنے والے انصار تھے، ان تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، سب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کی قسم یہ رتبہ اللہ نے کسی اور کے بارے میں نہیں نفر. پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور کے بارے میں یہ جملہ استعمال ہی نہیں کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی. یہ رتبہ اگر ملا ہے تو صحابہ کو ملا ہے، اور یہ ایسے نہیں ملا ہے میرے بھائی. بنارس کا کاروبار آج کل ڈاؤن چل رہا ہے. لوگوں نے مجھے بتایا بہت سارے لوگ بنگلور جا رہے ہیں، سورت جا رہے ہیں، بنگلور جا رہے ہیں، سورت جا رہے ہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہے. بنارس میں اپنا مکان ہے، روزی روٹی ان کو ہجرت پر مجبور کر رہے. بہت سارے لوگ آپ نے سنا ہوگا میانمار میں حالات خراب ہوئے، برما میں حالات خراب ہوئے، وہاں کے روہنگیا مسلمان انڈیا میں آ گئے. دلی میں انہوں نے کیمپ لگا کے بہت سارے روہنگیا مسلمان رہنے لگے. انہوں نے ہجرت کی، وہاں جان پر بنائی تھی. آج ہم اپنے روزی روٹی کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ہم اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے ہجرت کرتے ہیں.
صحابہ نے کیوں ہجرت؟ صحابہ نے دین بچانے کے لیے ہجرت۔ صحابہ